بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم نے اس سے پہلے سورۃ الہود، سورہ یوسف کے ہر لفظ کو انتہائی آسان اردو میں سمجھایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں لوگوں نے محسوس کیا کہ قرآن سمجھنا اب اتنا مشکل نہیں رہا جتنا ہم سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الرعد۔ اگر آپ نے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے محسوس کیا ہو کہ عربی تو پڑھ لیتا ہوں لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، یہ ہر دوسرے لفظ پر روکنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوگا یا اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ لفظ کو اردو ترجمے کے ساتھ تو پڑھا ہی رہی ہیں، اردو میں ریلیٹ کر کے ساتھ پروننسیشن پر بھی غور کر رہے ہیں کہ کوئی بھی لفظ اردو میں کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی پروننسیشن کیا ہے اور عربی میں کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرعد کے ہر لفظ کو آسان اردو میں سمجھیں گے۔ کوئی مشکل عربی گرامر نہیں ہوگی، کوئی پیچیدہ اصطلاحات نہیں ہوں گے، بلکہ آسان انداز سے بچے، نوجوان اور بزرگ سب آسانی سے سمجھ جائیں۔ سورۃ الرعد چونکہ ہم الفاظ میں پڑھیں گے تو اس کا مرکزی پیغام میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو جب پڑھیں تو لطف ہو کہ یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں تو سمجھیے گا کہ یہ واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چونکہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے، وہ جو ہمارے چھٹے پارہ چل رہا ہے وہاں اس کو ترتیب سے لے آئیں گے، لیکن ابھی میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا تذکرے کیے گئے ہیں، کون کون سے الفاظ آپ کو کس سینیریو میں آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں۔ ایک تو اس صورت میں یہ سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ دلوں کو حقیقی سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ اور پھر اس صورت میں ایمان، صبر ہے، توکل ہے، دعا ہے اور آخرت کی تیاری کا سبق ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچ رہتا ہے، چاہے دنیا والے اسے مانیں یا نہ مانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الرعد۔ عمد کہتے ہیں ستون کو، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عمد بعید کا لفظ، اور حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، جیسے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو عماد، عمد یا فی عمد ممددہ، یہ بھی یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے جہنم میں، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عماد جمع ہے اس کی۔ مد، کھینچنا، جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ کے اوپر مد ہے، اگر آپ تجوید سے واقف ہیں تو ہم تجوید کی کورسز میں یہ چیز پڑھاتے ہیں کہ اس کے اوپر مد ہے، ذرا اس کو کھینچو، تو مد کھینچنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مدہ، کھینچ، بچھایا۔ اب قرآن میں کہاں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہوگا وہ باہر نکال کر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ظاہر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کو زمین پہ جمع ہونا ہوگا، تو زمین کو اللہ تعالیٰ لمبا فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ تو مدہ، مد کرنا، کھینچنا، یا مدہ، کھینچ بچھایا۔ قطع، قطع مراد ہے کھیتی کے مختلف ٹکڑے یا خطے، جیسے ہم کہتے ہیں قطع کر دو اس کو، قطع تعلق کرنا، لا يدخل الجنت قطات، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قاطع، قطع کرنے والا، تو یعنی کھیتی کے مختلف ٹکڑے یا مختلف حصے۔ تو دیکھیں اب کتنے لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ متجاورات، نزدیک یا آس پاس۔ پھر اس کے بعد سنوان، سنوان کہتے ہیں تنہ دار درخت، یعنی ایک درخت سے نکلی ہوئی دو شاخیں جو دو طرح کے یا دو طرف نکلتی ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، تو دو سنوان ان کہتے ہیں تنہ دار درخت کو۔ غیر سنوان، غیر تنہ دار درخت جس کی دو شاخیں نہ ہوں، ایک ہی ہو۔ اغلال، توق، اعناق کہتے ہیں گردنے کو، اور مثلات، عبرتناک سزائیں۔ آسان الفاظ ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سورۃ الرعد کے پہلے رکوع میں جو مشکل الفاظ تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب اور آسان انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تغیظ، کم ہوتا ہے، متعال، اعلیٰ، بلند سے ہے نا، اعلیٰ بلند۔ مستخفن، چھپنے والا، خفی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کو مخفی کر دینا۔ دیکھیں نا اس کے مادے کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ سارب، چلنے والا، سین رابع اس کا جو ہے وہ مادہ ہے یا روٹ ورڈز کہہ لیں آپ۔ معقبات، پہرے دار، یک کے بعد دیگر آنے والے۔ معقبات، جیسے کسی کا تعقب کرنا نا، کسی کے پیچھے جانا۔ تو دیکھیے اردو میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، آسان ہے۔ وال، کارساز۔ ینشئ، وہ اٹھاتا ہے، یعنی ابتدا کرنا، کسی سے انیشیٹو لینا، شروع سے اٹھانا۔ دیکھیں نا تھوڑے تھوڑے سے کنیکٹ کر لیں ذہن میں۔ ینشئ، وہ اٹھاتا ہے۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو، یہ تو اردو میں استعمال ہوا ہے، سحاب بادلوں کو کہتے ہیں۔ ثقال، بھاری، ثقیل چیز، کشش ثقل، زمین کی گریوٹی جسے آپ کہتے ہیں۔ الرعد، گرجنے والی،
بادل کی گھن گرج۔ سورۃ الرعد کا نام ہی یہی ہے۔ سبحان اللہ، سورت کا نام دیکھ کر اندازہ لگے گھن گرج یا گرجنے والا بادل۔ پھر اس کے بعد ہے شدید المحال، شدید قوت والا، سخت پکڑ والا، باسطن پھیلانے والا، باسین تو اس کا مادہ ہے، کفئی ہی دو ہتھیلیاں اس کی، کفئی کفیں جو ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ کے ساتھ، فا منہ، فا پیش وفو منہ، ظلال سائے پرچھائیاں، سائے کو کہتے ہیں نا، قرآن میں استعمال ہوا ہے تو ظلال سائے کو کہتے ہیں۔ سالت، سالت بہ نکلے، اودیتم ندی نالے، احتملہ اٹھایا، حمل اٹھانے، بوجھ ہوتا ہے نا جس کو اٹھایا جاتا ہے، تو یہ اس لیے اسے ذہن میں رکھ لیں۔ سیلن سیلاب، پانی کا بہاؤ۔ پھر ہے زبدن جھاگ، رابیہ چڑھا ہوا، یوقدون تپاتے ہیں، گرماتے ہیں، بھٹی لگاتے ہیں، گرم کرنا کسی سے، حیلتن، حیلیتن گہنے زیورات جسے آپ جیولری کہہ رہے ہیں، جفاءن ناکارہ، یمکثو رہتا ہے یا ٹھہر جاتا ہے، یصلون وصال کرنا، مل جانا، جب بندے کا وصال ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس کا وصال ہو گیا، تو یصلون ملا کر جوڑ کر چلتے ہیں، یدرؤون ٹال دیتے ہیں، عقبت دار پچھلا گھر، عقبت عقبت آخرت کو کہتے ہیں نا، پچھلا گھر، نعمہ بہت اچھا، نعمت سے ہے نا، اچھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ینقضون توڑ دیتے ہیں، وعدہ توڑنا، ینقضون عہد اللہ، اللہ سے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ تطمئن اطمینان پکڑتے ہیں، طوبہ خوشحالی، طوبہ لم حسن مآب، سبحان اللہ، طوبہ للغرباء حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو سجرت چلائے جاتے ہیں، جیسے وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا قرب قیامت۔ قطعت کاٹ دی جاتی ہے، یا دیکھیں نا ہم پڑھ چکے ہیں قطعہ، تو قطعت کاٹ دی جاتی، کلمہ بات کرا دی جاتی، قارعہ سخت مصیبت، اور اس کے بعد ہے تحلو اترے گا، املیتو مہلت دی میں نے، سمو نام رکھ لو، اشقو بہت شاق تکلیف دہ، اور اس کے بعد ہے واقن بچانے والا، اکل میوہ، دائم ہمیشہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا دوام ہے، ہمیشہ قائم دائم رہے، عقبہ انجام یعنی آخرت، یفرحون فرحت محسوس کرنا، خوشی، تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ 5 رکوع بھی ہو گئے ان کے الفاظ میں، یعنی اور 6واں رکوع ہے یمحو مٹا دیتا ہے، محو کر دینا۔ ام الکتاب مرکزی کتاب، فاؤنڈیشن آف بک، اصل کتاب سورۃ الفاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ نقص، نقص گھاٹا، اس میں نقص ہے، اس میں کمی ہے، گھاٹا کم کرنا، اور اطراف کنارے، دونوں طرف، تینوں طرف، چاروں اطراف ہم استعمال کرتے ہیں نا کنارے۔ لا معقبہ نہیں پیچھا کرنے والا، یعنی تعقب نہیں کرنے والا، نہ ٹالنے والا۔ دیکھیں آسان الفاظ ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو سورۃ الرعد میں مشکل ترین تھے، ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں ہم سورۃ ابراہیم کو ضرور دیکھیں گے بڑے آسان انداز میں، تو آپ اس سے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔